شعر و سخن میں ہمیشہ کی طرح ہم بات کریں گے کسی شاعر کی، اس کی شاعری کی، اور سنیں گے ان کا کلام موسیقی کے ساتھ۔ آج ہماری بزم میں گفتگو ہوگی عظیم آباد کے اس معروف، مقبول اور مشہور شاعر کی جسے دنیا پدم شری ڈاکٹر کلیم عاجز کے نام سے جانتی ہے۔ ڈاکٹر کلیم عاجز اپنی شاعری میں ایک نئے آہنگ کے لیے، ایک نئے لب و لہجے کے لیے جانے اور پہچانے جاتے ہیں۔ کلیم عاجز نے کبھی کہا تھا کہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا، وہ جو شاعری کا سبب ہوا وہ معاملہ بھی عجب ہوا، میں غزل سناؤں ہوں اس لیے کہ زمانہ اس کو بھلا نہ دے۔ ہوا یوں تھا کہ کلیم عاجز کے ساتھ ایک بہت بڑا سانحہ، ایک بہت بڑا حادثہ ہوا تھا۔ اس حادثے کی یادوں کو نصف صدی تک اپنی شاعری کے پیکر میں ڈھالتے رہے، لیکن کلیم عاجز نے دنیا کو امن کا پیغام دیا، دنیا کو محبت کا پیغام دیا، اور وہ ہمیشہ یہ گیت گاتے رہے۔ وہ کہتے رہے کہ جب فصل بہاراں آئی تھی، جب فصل بہاراں آئی تھی گلشن میں انہی ایام سے ہم، جب فصل بہاراں آئی تھی گلشن میں انہی ایام سے ہم، یاروں میں لٹاتے پھرتے ہیں کچھ پھول غزل کے نام سے ہم۔ دراصل کلیم عاجز یاروں میں غزل کے نام سے کچھ پھول لٹاتے رہے۔ کلیم عاجز دبستان عظیم آباد کا ایک بڑا نام ہے۔ صرف دبستان عظیم آباد ہی نہیں بلکہ اردو شاعری کے معاصر منظرنامے پہ کلیم عاجز ایک ایسا نام ہے جو کلاسیکی اور جدیدیت کے درمیان ان کی شاعری بالکل روشن ستارے کے مانند ہے۔ کلیم عاجز کا تعلق دبستان عظیم آباد سے ہے۔ عظیم آباد کے قرب و جوار کے علاقے میں ان کا پورا خاندان بسا ہوا تھا۔ تلہڑا نام ان کے قصبے کا تھا جو بہت مشہور ہے، اس لیے مشہور ہے کہ وہ جگہ جو نالندہ اور پٹنہ کے درمیان کا ہے، یہ وہ تمام وہ علاقے ہیں جو تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے صدیوں پرانے سے جانی جاتی ہے۔ دنیا کی پہلی یونیورسٹی جسے ہم نالندہ یونیورسٹی کہتے ہیں وہ بھی وہیں ہے، اور اگر اس کے مشرق کی طرف آپ آئیں تو ویشالی میں وہ بڑا پرانا تہذیب و ثقافت کا علاقہ ہے۔ اس سے آگے چلیں تو متھلا کا علاقہ ہے۔ خود عظیم آباد جہاں کلیم عاجز صاحب کی شخصیت کی تعمیر ہوتی ہے، وہ علم و ادب کا سب سے بڑا گہوارہ تھا۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا، یہ کلیم عاجز کا شعری مجموعہ ہے۔ اس شعری مجموعے کی ابتدا میں انہوں نے بہت ہی تفصیلی سرگزشت لکھی ہے۔ میں اسے سرگزشت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ پیش لفظ یہ مقدمہ کے طور پر عموماً دیوان کے شروع میں لوگ لکھتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو پڑھیں تو نہ صرف یہ کہ کلیم عاجز کی زندگی کے حوالے سے ان تمام نشیب و فراز سے آپ واقف ہو پائیں گے، بلکہ ان پوری تہذیبی، سیاسی، سماجی منظرنامے سے بھی آپ واقف ہو سکتے ہیں۔ ان کی ابتدائی تعلیم وہاں اس قصبے میں ہوتی ہے، لیکن پٹنہ وہ جگہ ہے جہاں ان کی پوری شخصیت کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے، اور وہیں وہ بالآخر استاد ہوتے ہیں پٹنہ یونیورسٹی کے پٹنہ کالج میں۔ اور اسے اتفاق کہیے کہ جب میں بی اے کا طالب علم تھا پٹنہ یونیورسٹی میں، تو کلیم عاجز صاحب نے ایک پیپر مجھے پڑھایا تھا، اور وہ غالب کا پیپر تھا۔ تو کلیم عاجز اس زمانے میں جب میں نے دیکھا طالب علمی کے زمانے میں، بالکل ایک صوفی صفت انسان، ایک ہی طرح کا لباس ہمیشہ وہ پہنتے، چست پاجامہ پہنتے، اور وہ عظیم آباد کا خاص جو نوابی کرتا ہے وہ پہنتے، اور کالی شیروانی اور ترچھی ٹوپی، یہ ان کی نشانی تھی۔ اس کے علاوہ کسی اور رنگ میں کسی نے کلیم عاجز کو دیکھا ہی نہیں۔ یہ دیکھیے کہ اپنی تہذیبی زندگی کی کو بھی انہوں نے ایک شناخت دی، انتہائی منکسر المزاج، اور اگر ان کی قد و قامت کو دیکھیں تو بہت ہی سڈول، بہت پتے دبلے، لیکن ہمیشہ گردن جھکا کے بات کرنا انکساری سے، چاہے وہ بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ ظاہر ہے ہم طالب علم تھے، ان کے حوالے سے اگر میں یہ بات کہوں کہ طالب علموں سے وہ جس شفقت سے ملتے تھے، جس شفقت سے بات کرتے تھے، یقین مانیے کہ اساتذہ کی یہ خوبی اب تقریباً عنقا ہے۔ ایک تو یہ ان کی شخصیت کا بڑا پہلو ہے۔ دوسرا بڑا پہلو یہ ہے کہ وہ پوری پٹنہ کی جو تہذیبی فضا تھی، چاہے وہ سماجی ہو، چاہے وہ ثقافتی ہو یا ادبی ہو، ہر جگہ موجود ہوتے تھے۔ کلیم عاجز کی شاعری کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کس رنگ کی شاعری ہے،
خود کلیم عاجز کہتے ہیں کہ میری شاعری میں نہ رقص جام، میری شاعری میں نہ رقص جام، نہ مائے کی رنگ فشانیاں، وہی دکھ بھروں کی حکایتیں، وہی دل جلوں کی کہانیاں۔ یہ خوبصورت کلام آئیے خوبصورت موسیقی کے ساتھ سنتے ہیں۔ میری شاعری میں نہ رقص جام، نہ میں کی رنگ فشانیاں، میری شاعری میں نہ رقص جام، نہ میں کی رنگ فشانیاں، وہی دکھ بھروں کی حکایتیں، وہی دل جلوں کی کہانیاں، میری شاعری میں نہ۔ کبھی آنسوؤں کو سکھا گئی میرے سوز دل کی حکایتیں، کبھی آنسوؤں کو سکھا گئی میرے سوز دل کی حکایتیں، کبھی دل کی ناؤ ڈبو گئی میرے آنسوؤں کی کہانیاں، کبھی دل کی ناؤ ڈبو گئی میرے آنسوؤں کی کہانیاں، میری شاعری میں۔ کسی پھول پر کوئی تازگی نہ، کسی کلی پہ شگفتگی، کسی پھول پر کوئی تازگی نہ، کسی کلی پہ شگفتگی، یہ لب و دہن سے بھری دکان، یہ تبسموں کی گرانیاں، یہ لب و دہن سے بھری دکان، یہ تبسموں کی گرانیاں، میری شاعری میں۔ پدم شری ڈاکٹر کلیم عاجز اس سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جس سرزمین سے نسبت ہے شاد عظیم آبادی کو، یاس یگانہ چنگیزی کو، پرویز شاہدی کو، پروفیسر اجتبیٰ رضوی کو اور علامہ جمیل مظہری کو۔ اس سلسلے کو ایک نئے تناظر میں آگے بڑھانے کا کام پدم شری ڈاکٹر کلیم عاجز نے کیا ہے۔ کلیم عاجز پہ ایک الزام بھی یہ رہا، یا ان کے بارے میں یہ کہا گیا، ناقدین کی رائے تھی کہ کلیم عاجز میر کے لہجے میں بات کرتے ہیں، اس قدر سوز کہاں اور کسی ساز میں ہے، کون یہ نغمہ سرا میر کے انداز میں ہے۔ کلیم عاجز نے کہا کہ میر کے انداز میں دراصل یہ غزل گوئی ان کی اپنی زندگی کا وہ سوز ہے، ان کی اپنی زندگی کا وہ ساز ہے جو وہ کہیں سے چرا کر لائے ہیں۔ کلیم عاجز کے حوالے سے، ان کی شاعری کے حوالے سے اگرچہ جتنا کام ہونا چاہیے تھا ہو نہیں سکا، وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن ان کی شاعری کی قدر و قیمت بہرحال اپنی جگہ متعین ہے، اور یہ بات مسلم ہے کہ جب تک ادب زندہ ہے کلیم عاجز کا نام زندہ رہے گا۔ کیوں ایسا ہے؟ اس لیے ایسا ہے کہ وہ شاعری جو اپنے دور کی ہی نہیں بلکہ ہر دور کی شاعری ہو، وہ شاعری ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اکثر ناقدوں نے یہ لکھا ہے کہ کلیم عاجز کی شاعری میں
کلاسیکی رنگ بہت ہی نمایاں ہے، بہت ہی ابھر کر کے سامنے آتا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کلیم عاجز کی شاعری کو اگر ہم دیکھتے ہیں مجموعی طور پر تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کلیم عاجز کی شاعری میں میر کا رنگ سب سے زیادہ ابھر کے آیا ہے۔ اب میر کا رنگ جب ہم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ میر کی شاعری کو ہم درد و غم سے تعبیر کرتے ہیں۔ کیا وہی درد و غم، وہی اسلوب کلیم عاجز کے وہاں ہے؟ یقیناً ہے، لیکن انہوں نے مکمل طور پر میر کی اتباع کی یا نہیں کی، میر کی پیروی کی یا نہیں کی، یہ دراصل ہمارا اور آپ کا کام ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ صداقتوں کا جلال دیں گے، حقیقتوں کا جمال دیں گے، اب ذرا لفظ دیکھیے، صداقتوں کا جلال دیں گے، حقیقتوں کا جمال دیں گے، تجھے بھی اے غم زمانہ غزل کے سانچوں میں ڈھال دیں گے۔ اب یہ دیکھیے دو لفظ کا استعمال ہوا اور اس دو لفظ نے پورا مانوی جہاد کو اس طرح سے وسیع کیا ہے۔ ایک لفظ ہے جلال کا اور ایک لفظ ہے جمال کا۔ صداقت ہمیشہ جلال اور حقیقت ہمیشہ جمال۔ کیوں کہا انہوں نے؟ اس لیے کہا کہ انہوں نے اپنی شاعری میں اسی درد کو، اسی کرب کو پیش کیا، لیکن جس انداز سے پیش کیا، اس انداز میں ایک بڑی بات یہ تھی کہ انہوں نے اپنے غم کو زمانے کا غم بنا دیا۔ یہی بات میر کے حوالے سے کہی جاتی ہے، لیکن میر کا جو زمانہ تھا، اس زمانے کی جو کرب و آلام تھے، اس زمانے کے کرب و آلام دیگر کو تھے، الگ تھے، لیکن کلیم عاجز کے زمانے کا جو درد و غم تھا وہ بالکل الگ تھا۔ اس زمانے میں تہذیب و ثقافت جس طرح سے چل رہی تھی اور آج کی تہذیب و ثقافت جس طرح سے ٹوٹ رہی تھی، بکھر رہی تھی، وہ درد آپ کو ملے گا۔ اسی لیے کلیم عاجز کے وہاں ذرا آگے چل کر کے بھی آپ کئی چیزیں دیکھ سکتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں کہ رسن و دار نہیں اہل جنو کا منزل۔ اب رسن و دار نہیں اہل جنو کی منزل، اب یہ دیکھیے دار و رسن کا عرب فیض کے وہاں بہت آیا، لیکن یہ فیض کے بعد کے شاعر ہیں، ابھی کے شاعر ہیں، یہ کہتے ہیں رسن و دار نہیں اہل جنو کی منزل، ہم مسافر ہیں بہت دور کے جانے والے۔ یہاں ایک عزم ہے، یہاں ایک ارادہ ہے، اور یہ دار و رسن کی جو بات کر رہے ہیں خود سپردگی بھی ہوتی ہے اس میں، کہ یا جبریہ آپ کو کسی نہ کسی طور پر مقید کر لیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ رسن و دار سے آگے کی ہماری منزل ہے۔ کیوں منزل ہے؟ اس لیے کہ انسان محض اس لیے انسان ہے کہ ہر لمحہ اس کو دنیا کی تسخیر کرنی۔ نہ ہوں گے بادہ کشتو بادہ گلفام کیا ہوگا، نہ ہوں گے بادہ کشتو بادہ گلفام کیا ہوگا، یہ شیشہ یہ سراہی یہ سبو یہ جام کیا ہوگا، اور زمانہ جانتا ہے کس کا دامن چاک کتنا ہے، تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا۔ یہ تیور بھی ہیں کلیم عاجز کی شاعری کے۔ ڈی ڈی اردو نے خصوصی طور پہ اس کی دھنیں تیار کی ہیں آپ کے لیے۔ آئیے سنتے ہیں کہ تیرے بدنام کرنے سے کوئی بدنام کیا ہوگا۔ نہ ہوں گے بادہ کش تو بادہ گلفام کیا ہوگا، یہ شیشہ یہ سراہی یہ سبو یہ جام کیا ہوگا، نہ ہوں گے بادہ کش۔
کلیم عاجز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ کلیم عاجز نے اپنے بارے میں کہا تھا کہ کلیم کو پہچانتا نہیں کوئی، یہ اپنے وقت کی گدڑی میں لال ہے پیارے۔ دراصل یہ گدڑی میں لال ہونے کا جو محاورہ کلیم عاجز نے اپنے لیے کہا تھا، اسی کلیم عاجز نے یہ بھی کہا تھا کہ بلاتے کیوں ہو عاجز کو، بلانا کیا مزہ دہ ہے۔ بلاتے کیوں ہو عاجز کو، بلانا کیا مزہ دہ ہے، غزل کم بخت کچھ ایسی پڑھے ہے دل ہلا دے ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ کلیم عاجز کی شاعری میں جو سوز و گداز ہے، کلیم عاجز کی شاعری میں ایک کیفیت ہے، وہ کیفیت دلوں کو گرماتی ہے، وہ کیفیت ہمیں کبھی اداس کرتی ہے اور کبھی کچھ سوچنے پہ مجبور کرتی ہے۔ ماہرین کی بھی الگ الگ رائے ہے کلیم عاجز کے بارے میں۔ یونیورسٹی اور جامعات میں ایم اے کے نصاب تک کلیم عاجز پہ بات ہوتی ہے۔ آئیے کچھ ماہرین کی رائے بھی سنتے ہیں کلیم عاجز کی شاعری میں کے بارے میں وہ کیا سوچتے ہیں۔ ہاں، کلیم عاجز کے ادبی سرمایہ کی اگر بات کریں تو شاعری کے علاوہ ان کے کچھ نثری کارنامے بھی ہیں، نثری خدمات بھی ہیں جو بہت اہم ہیں۔ دیکھیے، مکتوب نگاری کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ مکتوب نگاری کا سلسلہ تقریباً ختم ہو گیا۔ غالب کے بعد چند نام اور آتے ہیں، اقبال، اس کے بعد اور کچھ نام آتے ہیں، اور رشید احمد صدیقی، کئی نام۔ لیکن کلیم عاجز صاحب کے مکتوب کا جو مجموعہ ہے وہ دراصل اس اسلوب کو آپ جان سکتے ہیں جو اس عہد میں رائج ہے۔ اور یہ کہتے ہیں نا کہ ہر 10 میل کے بعد زبان بدلتی ہے، لہجہ بدلتا ہے، اور ہر دبستان کا اسلوب اس طرح سے الگ ہے۔ دلی دبستان، لکھنؤ کا دبستان، عظیم آباد کا دبستان۔ تو نثری جو ان کی تحریریں ہیں ان میں کئی چیزیں ایسی ہیں جیسے مکتوب، سفرنامہ انہوں نے لکھا ہے، مجموعے کے علاوہ، شعری مجموعوں کے علاوہ نثر کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت ہی دلپذیر نثر، بہت ہی دلکش نثر اگر دیکھنی ہو تو کلیم عاجز کا وہ سفرنامہ ہے۔ سفرنامہ کیا ہے؟ یہ دراصل 2 مقدس شہروں کے حوالے سے جو روداد ہے، جو ان کے تجربات ہیں، جو ان کے مشاہدات ہیں، وہ انہوں نے اپنے سفرنامے میں لکھا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ سفرنامہ زندہ حقیقتوں کی تاریخ ہے۔ کلیم عاجز چونکہ بہت ہی مذہبی انسان تھے، بہت لگاؤ تھا، اس لیے انہوں نے بار بار حجاز مقدس کا سفر کیا اور اس کی روداد قلم اس کی روداد جو ہے انہوں نے لکھی۔ اس روداد میں 3 پہلو دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ایک پہلو ہے عقیدت کا، ایک پہلو ہے عبادت کا، اور ایک پہلو ہے ان کی نگاہ کی وسعت کا۔ دیکھیے، جب کوئی حج کرنے والا جاتا ہے تو 2 مقام پہ پہنچتا ہے۔ ان دونوں مقام کی نوعیت الگ الگ ہے۔ ایک مقام جو مکہ معظمہ ہے، جہاں جاہ و جلال ہے، جو عبادت کی سرزمین ہے۔ اس سفرنامے میں اگر آپ دیکھیں تو مکہ کے حوالے سے جو انہوں نے عبادت اور ریاضت کی تفصیلات بیان کی ہیں، اور مدینہ منورہ کے حوالے سے جو عقیدت و محبت کا اظہار کیا ہے، ان لفظوں کو پڑھنے سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ دل کی کتنی عمیق گہرائیوں سے وہ لفظ اتر رہے ہوں گے صفحہ کرتاس پر۔ اس کے علاوہ سفرنامے میں خاص طور پر حج کے سفرناموں میں آپ نے دیکھا کہ سب سے زیادہ سفرنامے لکھے گئے، لیکن ان سفرناموں میں سوائے عبادت و ریاضت اور مکہ مدینہ کے زیادہ تفصیلات کہیں نہیں ملیں گی۔ لیکن کلیم عاجز کا ایک مقام تھا، وہاں بھی لوگ ان کو جانتے تھے، اس لیے وہاں کی معاشرتی زندگی، وہاں کی ادبی زندگی، وہاں کی مجلسی زندگی، وہاں کے آداب و اطوار، وہاں کے لوگوں کے ملنے جلنے کے طریقے، یہ تمام چیزیں ان کے اس حج کے سفرنامے میں ملیں گے، جو حج کے دیگر سفرناموں سے کلیم عاجز کے سفرنامے کو ممیز کرتے ہیں۔ کلیم عاجز کی نثر کو اگر مجموعی طور پر دیکھیں، چاہے وہ مکتوب میں دیکھیں، چاہے خود ان کے سرگزشت میں دیکھیں، جو میں نے کہا کہ وہ جو شاعری کا سبب ہوا اس میں جو لکھا، یا حج کے سفرنامے میں دیکھیں، یا ان کے خطوط میں دیکھیں، تو اندازہ ہوگا کہ بہت ہی سادہ نثر لکھتے تھے، عام فہم الفاظ لکھتے تھے، چھوٹے چھوٹے جملے مگر بڑے دل نشیں، اور کہیں کہیں لفظوں کے ذریعے اتنا معنوی پہلو پیدا کیا ہے کہ وہ بہت ہی خوبصورت نثر کا نمونہ بن کر کے ابھر کر سامنے آیا ہے۔ لہٰذا عام طور پر جو کہتے ہیں، اور یہ مسلمہ ہے کہ کوئی شخص اگر کسی ایک فن میں بہت مشہور ہو گیا تو اس کے دیگر کارنامے جو ہیں پسے پش چلے جاتے ہیں۔ کلیم عاجز کی نثر بھی جو بہت ہی سادہ اور بہت ہی سلیس ہے، اور ایک اپنے عہد کا نمونہ ہے۔ المیہ یہ ہے کہ ان کی شاعری کی شہرت ایسی ہوئی کہ نثر کو ہم نے بھلا دیا۔ لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلیم عاجز نے جس طرح سے
شعری کمالات دکھائے ہیں، اسی طرح سے ان کا نثری اسلوب بھی بہت ہی شگفتہ اور شستہ ہے۔ اردو غزل پہ یہ الزام عائد ہوتا رہا ہے کہ اردو غزل میں گل و بلبل کی باتیں ہوتی ہیں، لب و رخسار کی باتیں ہوتی ہے، محبوب کی ناز و ادا کی باتیں ہوتی ہیں، شاید زمانے کی بات کم ہوتی ہے۔ کلیم عاجز کہتے ہیں کہ حقیقتوں کا جلال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، اور تجھے بھی ہم اے غم زمانہ غزل کے سانچے میں ڈال دیں گے۔ سچ بات یہ ہے کہ غم زمانہ کو غزل کے سانچے میں ڈالنے کا کام پدم شری ڈاکٹر کلیم عاجز نے کیا۔ آئیے یہ خوبصورت غزل خوبصورت ترنم کے ساتھ سنتے ہیں، نئی موسیقی کے ساتھ۔ حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے۔ یہ بھی ہم غمی زمانہ غزل کے سانچے میں ڈال دیں گے، نہ بند عقل و ہوش دیں گے، نہ اہل فکر و خیال دیں گے، نہ بندہ عقل و ہوش دیں گے، نہ اہل فکر و خیال دیں گے، تمہاری زلفوں کو جو درازی تمہاری آشفتہ حال دیں گے، تمہاری زلفوں کو جو درازی آشفتہ حال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے، حقیقتوں کا جلال دیں گے، صداقتوں کا جمال دیں گے۔ آج ہم نے گفتگو کی پدم شری ڈاکٹر کلیم عاجز کی، ان کی شاعری کے بارے میں، ان کی زندگی کے بارے میں، ان کا خوبصورت کلام موسیقی کے ساتھ ہم نے سنا۔ یقین ہے آپ کو یہ پروگرام بہت پسند آیا ہوگا۔ کلیم عاجز نے ہی کبھی کہا تھا، یہ بیان حال یہ گفتگو ہے میرا نچوڑا ہوا لہو، یہ بیان حال یہ گفتگو ہے میرا نچوڑا ہوا لہو، ابھی سن لو مجھ سے کہ پھر کبھی نہ سنو گے ایسی کہانیاں۔ سچ بات یہ ہے کہ ایسی کہانیاں کب سنتے ہیں، اسی لیے ڈی ڈی اردو آپ کے لیے لے کر آتا ہے ایسی کہانیاں جس میں سوز و ساز بھی ہو، گداز بھی ہو، کچھ پیغام بھی ہو۔ ہم پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں، ایک نئی شخصیت کے ساتھ، ایک نئے شاعر کے ساتھ۔ ہمیں دیجیے اجازت، خدا حافظ۔